السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد نولی۔ ویورز، آج میں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں جو انتہائی شفیق، انتہائی مل نثار شخصیت ہیں۔ تحریکی حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحریکی حوالے سے انتہائی کڑے محنتی ہیں، تحریک سے انتہائی والیانہ محبت کرتے ہیں، تحریک کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، تحریک کے ساتھ انتہائی مخلص ساتھی ہیں۔ جناب سالار شہر خاکسار بلال حیدر صاحب، رہنما تحریک خاکسار تحریک پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم عصر عادت کے جدید تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ویورز، چلتے ہیں سوالات و جوابات کی جانب۔ سر، میرا پہلا یہ سوال ہے، بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ کے انہوں نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی، ایسا کیوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ان ٹائم نیوز ٹی وی کا، ان کی پوری ٹیم کا اور اسپیشلی سجاد تنولی صاحب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ آپ کا جو سوال ہے وہ بھی ماشاءاللہ انتہائی ریزنیبل ہے اور موجودہ حالات کا متقاضی بھی ہے۔ اگر میں اس کی تھوڑا بہت تھارولی اگر میں اس کو آپ کے سامنے اس کو پیش کروں تو اگر اس کی جو ریورس ٹیکنالوجی بن رہی ہے تو ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد انہیں خلیفہ بنایا، انہیں اقتدار دیا، انہیں متمکن فی الارض کیا، انہیں بادشاہت زمین سے نوازا، انہیں حکومت دی، طاقت دی کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کو میٹر کرتی ہیں کہ اگر خدا وحدہ لا شریک اگر کسی قوم کو اگر یہ چیزیں تقویض کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر آزمائش کا عنصر بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی قوم اللہ کے قانون کے مطابق اگر چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیزیں بطور گفٹ کے تقویض کرتا ہے، اس قوم کو بادشاہت زمین سے نوازتا ہے، اسے اس قوم کو متمکن فی الارض کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم ان اللہ کے احکامات کو، قانون فطرت کو اپنے پس پشت رکھے گی تو ڈیفینیٹلی پھر خدا وحدہ لا شریک اسے انتہائی صورت اندازی کے ساتھ، ویری مائنیوٹ لیول، بڑی آہستگی کے ساتھ وہ ساری چیزیں ان سے چھین کر کسی اور قوم کو تقویض کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جس طرح کسی قانونی فطرت ہے کہ اگر کسی چیز کے بننے کا کوئی قانون اگر موجود ہے تو اس کے ٹوٹنے کا بھی قانون موجود ہے، اللہ کے اس کارخانہ قدرت میں موجود ہے۔ یہ عمل جو ہے، یہ قانون خلافت عثمانیہ جو جس وقت 1919 میں ڈکلائن ہوئی تو اس کا جو انحطاط ہوا، اس کا جو شیرازہ بکھرا، وہ اسی تناظر میں ہوا۔ انہوں جس وقت تک وہ اللہ کے قانون کو فالو کرتے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے متمکن فی الارض کیا ہے، ان کو بادشاہت زمین سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع و عریض حکومتیں ان کو تقویض کی ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ جس نے تقریباً 650-700 سال 3 براعظموں پر اس نے حکومت کی ہے انہوں نے، اور اس ٹائم پیریڈ میں 29 خلفاء ہو گزرے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی حکومت جو کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، کس بنیاد پر؟ انہوں نے قانون فطرت کو فالو کیا ہے، اللہ کے قانون کو فالو کیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے قانون کو اپنے پس پشت رکھا ہے تو پھر انحطاط ان کا شروع ہوا، ان کا شیرازہ بکھرنے لگا، اور غیر محسوس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چیزیں چھین کر دوسری قوم کو تقویض کر دی ہیں۔ اس ساری سچویشن کو اس وقت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے جب اس ماحول کو جب انہوں نے اینالائز کیا تو پھر حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے مسلمانوں کی اس زبوں عالی کو اس چیز سے انہوں نے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری جو ان کی علمی جو زندگی تھی، جو ان کا سیاسی جو کیریئر تھا، ان ساری چیزوں کو اس شخص نے خیر آباد کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1924 میں
جو رائز آف دا نیشن کے عنوان سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، جو کیونکہ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشری کی ایک سائنٹیفک شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے قرآن کو سائنٹیفک انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے قرآن کا ایکسٹریکٹ جو تذکرہ کی صورت میں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیوائن گائیڈنس تھی جو حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشری تذکرہ کی صورت امت مسلمہ کے سامنے پیش کی، اور یہی جو تذکرہ کی صورت میں حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشری کی وجہ شہرت جی تھی، وہ ان کی علمی کاوشوں کے ساتھ ساتھ تذکرہ کی جو تصنیف تھی وہی ان کی وجہ شہرت بنی۔ پھر اس کے بعد 1926 میں حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشری نے جو مؤتمر خلافت قاہرہ کانفرنس کے اندر انہیں بطور چیف گیسٹ کے ان کو مدعو کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک اینڈ پریشیس آئیڈیاز دیے، لیکن افسوس کہ ہمارے اس وقت کے جو اسلامی سربراہان تھے انہوں نے اس طرف کوئی ایمفسائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ان آئیڈیاز کو امت مسلمہ نے سلپ کیا ہے، فالو نہیں کیا، امت مسلمہ نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ انحطاط پذیر ہو چکی ہے اور شرازہ امت مسلمہ کا بکھر چکا ہے۔ ان میں جو انہوں نے جو 3 نکات جو امت مسلمہ کے سامنے رکھے، ان میں سب سے اہم چیز تھی وہ امت مسلمہ جو انہوں نے پروگرام پیش کیا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک فورس ہونی چاہیے، اپنی ایک فوج ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے، مسلمانوں کی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے۔ تو دوسرا نقطہ جو یہ تھا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت کو سنبھالا دینے کے لیے، ان کو فائنینشلی ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے مسلمانوں کا اپنا ایک مشترکہ بیت المال ہونا چاہیے، جس اسلامک بینک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو تیسرا نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ان چیزوں، باقی 2 جو پہلے نکات میں نے جو آپ سے ڈسکس کیے ہیں وہ بیس کرتے ہیں اس نقطے پر کہ مسلمانوں کو محلے کی سطح پر بہترین انداز کے ساتھ، منظم انداز کے ساتھ ان کو آرگنائز کیا جائے۔ صحیح۔ وہ جو وے آف گورننس کا جو کانسیپٹ تھا، حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے سب سے پہلے جو یہ چیز تھی، حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے مولا واری نظام حکومت جو پیش کیا تھا، وہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کو جاتا ہے۔ صحیح جی سر، آپ کے ویلڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہمارے ویورز کو بھی اس حوالے سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ تو سر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا خاکسار طریقے محلہ واری نظام کے حوالے سے۔ ویورز، اس وقت عصر حاضر کے جدید تقاضوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے، جدید تقاضوں کو جانچا جائے، ان کی پڑتال کی جائے، اس وقت میں ایس قوم ہم انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دون صورتحال، ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ ہم انتہائی غلط سائٹ پر چلے گئے ہیں۔ ایز اے قوم ہم متحد نہیں رہے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں رہا، اسی لیے ہم جو ہیں آئے روز گرتے ہیں، آئے روز ہم IMF کا شکار بن رہے ہیں، آئے روز ہمارے مغربی طاقتوں کا تسلط ہمارے اوپر جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے خاکسار طریقہ جو محلہ واری نظام ہے اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اگر ہم خاکسار طریقہ محلہ واری نظام اپنا لیں تو یقیناً ہماری اس میں بہت بڑی فتح ہوگی۔ ویور، یہ جو سوال ہے ہم سلار صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، خاکسار طریقہ فرسٹ جو سٹیپ ہے وہ محلہ واری نظام کی طرف لے کر آتا ہے، تو سر یہ محلہ واری نظام جو ہے اس کی ہمارے ویورز کے سامنے وضاحت کر دیجئے۔ جی، آپ کا جو دوسرا جو کویسچن ہے محلہ واری نظام کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ جو تیسری شق حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اس وقت مؤتمر خلافت قاہرہ کانفرنس کے اندر اس کو تھارولی اس کو بریف کیا، اور امت مسلمہ کے جو سربراہان وہاں پر موجود تھے ان کو اس چیز پر کنونس کیا کہ اگر بھائی آپ یہ پروگرام آپ اگر لانچ کر دیں تو اس میں ہماری فلاح بھی ہے، ہماری کامیابی بھی ہے۔ اس چیز کو حضرت علامہ عنایت اللہ خان بہترین انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس کانفرنس کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا لیول اتنا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو خاکسار تحریک کے حوالے سے ہے، میں اس نقطۂ نظر کو نہیں پہنچ سکا کہ جس نقطۂ نظر سے مشرقی نے محلہ واری نظام کو، جس طرح اس شخص نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے مرشد کی دعا سے میں محلہ واری نظام کو ایلیبریٹ کر سکتا ہوں، الحمدللہ اس پر ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں۔
تو مولا والی نظام میں حکومت کا میں نے قرآن کے اندر اگر آپ اس کو بغور اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر اس چیز کو خدا وحدہ لا شریک نے اس کو مینشن کیا ہے اس کے اندر کہ قرآن کے اندر خدا فرما رہا ہے انسانوں سے کہ میں کمزور طبقے کو مضبوط اور منظم بنیادوں پر گورننس دینا چاہتا ہوں. تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل, کس طرح یہ ممکن ہے کہ کمزور طبقے کو کس طرح گورننس مل سکتی ہے, کس طرح وہ اس کو حکومت مل سکتی ہے, کس طرح وہ جو ہے وہ متمکن فی الارض ہو سکتا ہے. یہ قرآن سے ڈیفائن ہے یہ چیز مولا والی نظام حکومت ہے. قرآن کو تھرولی آپ اسٹڈی کریں, فکر مشرقی کے تناظر میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو وہ چیز حیاں نظر آئے گی قرآن کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بھی, اس کوڈ آف کنڈکٹ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دیا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تمہارے درمیان ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اتحاد کی طرف بلائے, یہ اتحاد کو پیدا کرے اور نیکی کی تلقین بالتخصیص کرے بغیر کسی رنگ و نسل و مذہب ملت کے. پھر تفرقے کے جو مکروہات ہیں وہ جو سیاسی عنوان سے ہوں یا مذہبی عنوان سے ہوں, اس سے وہ طاقت, وہ جو اتحاد جو افراد کی بنیاد پر آپ قائم کر رہے ہیں, ان چیزوں سے وہ اس کو ایوائڈ کرے, اس سے دور رکھے آپ کو. یہ چار جو چیزیں جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان چیز کو بیان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا اتحاد کا جو شیرازہ بکھر چکا ہے, جو ہم مذہبی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکے ہیں اور سیاسی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکے ہیں, اور کیا ہمیں پاکستان سے پہلے بھی اگر آپ جب تاج برطانیہ کی حکومت تھی تو اس کا یہ حکومت کرنے کا سٹائل ہی یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, کہ بنیاد پر اس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے. اور اسی بنیاد پر اس نے سب سے پہلے کانگریس کو کھڑا کیا ہے, پھر کانگریس کے مد مقابل اس نے مسلم لیگ کو کھڑا کیا ہے. ایک بھائی مسلم لیگ میں اور دوسرا جو ہے وہ کانگریس میں. دونوں بھائیوں کے مفادات اپنے اپنے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کے مزام کھڑا کر دیا اس وقت اس گورنمنٹ نے. تو یہ عنصر مذہبیت میں بھی یہ چیز شامل ہے. کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی وابی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے. آج ہم سیاسی عنوان سے بھی تقسیم ہو چکے ہیں اور مذہبی عنوان سے بھی تقسیم ہو چکے ہیں. ٹھیک اس آیت کو اگر آپ اس آیت کے اندر جو چار چیزوں کو اگر آپ اپنے محلے کی سطح پر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مضبوط اور منظم اور مربوط نان گورنمنٹ آرگنائزیشن آپ ملے میں کھڑا کر سکتے ہیں. سر میں تھوڑا سا محلہ واری نظام کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا. سر محلہ واری نظام اصل میں دیکھیں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تو ہمیں بتا دیا, لیکن محلہ واری نظام کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاکسار طریق فرسٹ اسٹیپ اٹھا کے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنا محلہ واری نظام کو مضبوط کرو, ایسا کیا ہے اس میں, یہ کون سی بات ہے جسے مضبوط کرنے کا کہا گیا ہے؟ سجاد صاحب آپ نے بہترین انداز کے ساتھ اس سوال جو ہے آپ نے کیا ہے. میں دراصل میں آپ کو یہ چیز جو ہے تسلسل کے ساتھ اس کی طرف میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو محلہ واری نظام جو ہے یہ ایک پرائمری سٹیج ہے, یہ ایلیمنٹری سٹیج ہے. صحیح کہ آپ نے افراد کو ان کے اصلاحی پروسیس سے گزارنا ہے, آپ نے صحیح ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے ان کی کردار سازی کرنی ہے, آپ نے ان کی ٹرمنگ کرنی ہے, ان کی فلورش کرنا ہے, ان کے ذہنوں کو گرومنگ کرنی ہے آپ نے, اور بہترین انداز کے ساتھ ان کو تیار کر کے اس سارے جو میکنزم ہے مولا واری نظام حکومت کے اندر جو سارا جو میکنزم ہے اس کی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کی فائنل ججمنٹ ہے, آپ نے افراد کو ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس لیول پر آپ نے اس کو لے کر جانا ہے کہ افراد کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری محلے کی سطح سے نکل کر اگر شہر کی ذمہ داری بن پڑ جائے, اگر شہر سے نکل کر صوبے کی ذمہ داری اور ملکی سطح پر بھی اگر ان کی ذمہ داریاں اگر ان پہ اوپر پڑ جائیں تو بہترین کے ایسا ان کو نبھا سکیں. آپ نے افراد کو تیار کرنا ہے اس محلہ واری نظام کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی وہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, نہ ہی کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی جو ٹرمنگ کی ہے, ان کی جو تربیت کی ہے, ذہنی اور فکری جو تربیت ان کی ہے, وہ اس لیول پر ان کو لے کر گیا کہ وہ اپنے وقت کے بہترین شاہ سوار بھی تھے, بہترین مبصر بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, بہترین اپنے وقت کے تشکیل دان بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں آپ,
انہوں نے ڈاک کا جو نظام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, ان کو نہری نظام انہوں نے وہ متعارف کروا رہے ہیں, اور اپنے وقت کے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ تشکیل دان تھے. انہوں نے ان ساری چیزوں کو بہترین انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے. وہی کیپبلٹی, وہی چیزیں جو ہیں آپ کی صلاحیت اور آپ کی اہلیت کو یہ مولا والی نظام کے اندر آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس کالڈ مولا والی نظام, ان ادر ورڈ یو کین سے the way of governance جو ہے, جو یہ ساری چیزیں یہی ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملا واری نظام خاکسار تری کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو اقتدار و اختیارات کو گراس روٹ لیول تک منتقل کرنے کا نام ملا واری نظام ہے. جی جی, دیکھیں آپ نے افراد کو گراس روٹ لیول پر آپ نے ان کو تیار کرنا ہے, ان کے اندر وہ صلاحیت اور اہلیت کو آپ نے ان کے اندر پیدا کرنا ہے, اور ان افراد کو تیار کرنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر معلق کی سطح کی جو ذمہ داری بنتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے نکل کر آگے آپ مزید جو ذمہ داریاں ہیں ملکی سطح پر اگر کوئی ذمہ داری ان پر ڈال دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صالح العمل لوگ جن کو اس نیج پر تیار کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک و ملت کے لیے, اس پاکستان کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے بہترین طریقے کے ساتھ وہ اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. صحیح سر. پاکستانی قوم کو کس حکمت عملی اور دانائی کے ساتھ مالا واری نظام کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے میں نے آپ کو قرآن سے جو ہے فکر مشرقی کی روشنی میں نے آپ سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو خاکسار پورے پاکستان کے اندر اس چیز پر ایمفسائز کریں. صحیح, ٹھیک ہے جی. پھر میں آپ کی ٹیم کو بھی, آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کو جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے, اسی طرح میں پورے پاکستان کو میں اس مولا واری نظام حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فرسودہ نظام حکومت کے پیرالل اس کے مد مقابل ایک بہترین نظام حکومت ہے مولا واری نظام حکومت, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وے آف گورننس جو ہے, یہ بہترین انداز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جس کی خاطر جو ہے اس یہ ملک حاصل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اس پوزیشن پر لے کر جا سکتے ہیں. یہ فکر مشرقی اور اس کے نظریے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر آپ کو اس چیز کی بہترین انداز کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے سر. میرے سوال کا جواب ابھی مجھے نہیں ملا. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خاکسار طریق یا آپ کے پلیٹ فارم سے ایسی کون سی حکمت اور دنائی کی باتیں ہو سکتی ہیں, ایسا کردار نبھایا جا سکتا ہے جس سے ہماری جو ملت ہے, ملت پاکستان جسے کہتے ہیں, وہ اس طرف راغب ہو سکے, ہماری نیشن, ہماری قوم اس طرف آ سکے. وہ ایسی حکمت عملی و دنائی کیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف لایا جا سکے اس قوم کو؟ جی الحمدللہ, ہمارے جو ہے ہفتہ وار میٹنگز, اجتماعات ہمارے آفس میں پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی جو مراکز کام کر رہے ہیں, وہ فکر مشرقی کی روشنی میں اس کے نظریے کے ساتھ جڑ کر اس نظریے کے ساتھ جڑ کر ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں, اور ہم اس پر الحمدللہ ہفتہ وار کے جو ہمارے اجتماعات ہیں وہ اسی نقطۂ نظر سے ہیں کہ کس طرح اس قوم کو ہم اس نیج پر لے جا سکتے ہیں جس کا کبھی ہم نے اس پاکستان بنتے وقت ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا. میٹنگز کے دوران یا آپ کے جو ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کے دوران آپ میسج ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ اس قوم کو سمجھ آ سکے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہماری نظریاتی اور فکری نشستیں پورے پاکستان کے اندر بشمول اولیہ مرکز کے ہو رہی ہیں, وہ اسی نقطۂ نظر سے ہو رہی ہیں, اسی نظریے, اسی فکر کو ہم لے کر آگے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کاوشیں, ہماری ایفرٹس جاری و ساری ہیں. آپ کا آنسر سر ہمیں مل گیا, بہت اچھا آپ نے آنسر دیا سر. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مالا واری نظام آپ کی جو میٹنگز ہیں ان میں ڈسکس ہو رہا ہے, آپ اسے پبلک بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مالا واری نظام میں اگر کامیابی ہو جاتی خاکسار طریقوں تو آج خاکسار تحریکی حکومت ہوتی, تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ خاکساروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاکسار طریق کے جو حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے جس نظریے کے ساتھ, جس فکر کے ساتھ اس تحریک کو کھڑا کیا ہے, اس تحریک کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس فکر کو, اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب اس نظریے, اس فکر کو آپ سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس فکر, اس نظریے کو آپ نے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہے.
اس امپلیمنٹیشن کے بعد آپ کے روحانی جو اثرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس کا بہتر طریقے کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کی آؤٹ پٹ مل سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو ہیں الحمدللہ یہ نظریاتی اور فکری نشستیں جو ہیں ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم اس پر بہترین انداز کے ساتھ منظم انداز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک جد و جہد ہے, ایک اسٹرگل ہے پر جس پر کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمیں پر امید ہیں اپنے اس درخشاں مستقبل پر جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. صحیح, زبردست. اچھا سر, ان ٹائم نیوز ٹی وی کے جو ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, ہر لمحہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں انہیں سنتے ہیں, ہمارے ویورز کے لیے خاکسار طریقے اس پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو یہ کوآپریٹ تحریک کی تشہیر کے لیے جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھا اہم کردار ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے حق کی بات جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فرض اولین ہونا چاہیے. آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فکر مشرقی کے ساتھ جڑیں. ہمارے جو اجتماعات ہو رہے ہیں آپ بھی اس نظریے کے ساتھ جڑ کر آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جس میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے کے ساتھ ہماری جو یہ سوچ, یہ فکر, جو نظریہ ہے یہ دوسرے لوگوں تک الحمدللہ پہنچ سکتا ہے, جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ. ویورز, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. میں جہاں تک اس محلہ واری نظام کو سمجھاؤں, ویورز, گراس روٹ لیول پر جو لوگوں کو حکومت ٹرانسفر کرنا, اختیارات اور اقتدار ٹرانسفر کرنا, یہ محلہ واری نظام ہے. محلہ واری نظام کے اندر جس طرح خاکسار بلال حیدر صاحب جو رہنما خاکسار طریقے انہوں نے ہمیں بتایا ہے, اس کے تحت یا فکر جو مشرقی ہے اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو اگر آپ محلہ واری نظام خاکسار طریقے جو آئین و قانون ہے اگر اس کے تحت آپ محلے کے اندر ایک جماعت قائم کر دیتے ہیں تو یقیناً آپ بہت ساری مشکلات اور جھنجھٹ سے آزاد ہو جائیں گے. جس طرح آج کل ہماری پولیس کو, ہمارے جو ادارے ہیں سیکورٹی کے, انہیں ضرورت پڑتی ہے اگر جو ایک محلے کے اندر نیا شخص اگر داخل ہوتا ہے تو اس کی جان پہچان یا اس کے تعارف کے لیے اس کو پہلے پولیس کے پاس رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ پولیس کے پاس رجسٹر نہ ہو, وہ کسی جرائم میں ملوث ہو تو آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ شہروں کے بڑے بگ سٹیز کے اندر ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ محلے کے اندر ایک جماعت قائم کر لیں گے تو جرائم پیشہ افراد یا کوئی آنے والا نیا شخص آپ کے اندر گھس نہیں سکتا. اگر وہ گھس جاتا ہے تو آپ کے علم میں ہوتا ہے. تو یقیناً خاکسار طریقے محلہ واری نظام میں قوم کو مستحکم کرنے کے لیے, استحکام پاکستان کے لیے خاکسار طریقے کے پاس ایک ایسا آئین و قانون موجود ہے جس سے قوم مضبوط و منظم ہو سکتی ہے, ملک ترقی کر سکتا ہے. ویور, آج کا جو پروگرام تھا آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کی قیمتی رائے ہم اس کو مقدم رکھیں گے. ویورز, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین ہادی خان کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.